اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 178 and 179، دو آیت ہے۔ آیت نمبر 178، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ من یہد اللہ، تو من کا مطلب ہے جس سے بھی، جس کسی کو، whomever۔ من یہد اللہ، تو جس کو بھی اللہ ہدایت دے، جس کسی کو بھی اللہ ہدایت دے۔ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو وہی ہے جو ہدایت پہ ہے، یعنی اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر ہے۔ اگر اللہ جس کو ہدایت نہیں دیتا وہ ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا، وہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کسی کو بھی اللہ چھوڑ دیتا ہے ضلالت پہ، بھٹکنے پہ، اس کو مطلب گائیڈنس جو ہے وہ نہیں دیتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہے جو لوزرز ہیں، خاسرین میں سے، جو خسارہ پائیں گے۔ یعنی وہ خسارہ دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا ہے، جس میں وہ کوئی دنیا کا لاس نہیں ہے، دنیا کا کروڑوں کا لاس بھی وہ لاس نہیں ہے جو آخرت کا لاس ہے۔ تو وہ جب بھی یہ خسارہ کا ورڈ آئے گا، خاسرون، تو وہ آخرت میں جو لوزر ہے اس کے لیے آ رہا ہے کہ اس نے تو سب کچھ گنوا دیا، اس کی روح جو ہے، اس کا نفس، اس کی سول، وہ تو اب جہنم کے اندر ہے نا، عذابوں میں، آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار۔ Whom Allah doth guide, he is on the right path. Whom he rejects from his guidance, such are the persons who lose. اس کی نوٹ ہے 1152۔ Those who reject Allah will be deprived of Allah's grace and guidance. جس کسی نے بھی اللہ کو رد کیا، مطلب استغفر اللہ، ریجیکٹ کیا، انکار کیا اللہ کا، یا اللہ کو ڈینائی کیا، تو وہ خود محروم ہوگا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے اس سے۔ یعنی کہ بندے نے اللہ کو ریجیکٹ اگر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی محروم رہ گیا اب اللہ کے فضل سے، اللہ کی ہدایت سے۔ اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ۔ His mercy is always open for sincere repentance۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا رحم، وہ جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، جو بالکل سچی توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا رحم جو ہے وہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اوپن ہے۔ یعنی اللہ کا وہ رحم جو ہے وہ سچی توبہ کرنے والے پہ آئے گا، یعنی کہ اللہ اسے معاف کر دے گا، مگر وہ پھر سنسیئر ریپینٹنس ہونا چاہیے۔ But with each step downwards they go lower and lower until they perish۔ لیکن ہر قدم جب نیچے کی طرف جاتا ہے، یعنی بندہ قدم اٹھاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اوپر کی طرف جائے، اللہ کی طرف جائے، اللہ کی فضل کی طرف جائے، اللہ کی ہدایت کی طرف جائے، تو وہ قدم اٹھتا ہے نیچے جانے کے لیے، یعنی ہر قدم پہ وہ نیچے ہی نیچے جا رہا ہے۔ تو اب وہ جب نیچے جا رہا ہے، یعنی وہی زمین میں دھستا جا رہا ہے،
تو جب تک کہ وہ پورا دھس کے وہاں ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تو وہ تب تک وہ نیچے ہی جاتا رہے گا نا. یعنی وہی زمینی خواہشات. تو زمینی خواہشات جو ہے وہ بندے کو لے ڈوبتی ہے، اس لیے کہ وہ کھاتا پیتا سوتا اور دنیا کی جو بھی لذتیں جو ہے اس کو لیتا ہے، اور بس سوچتا ہے ایک دن مر جاؤں گا تو بس ختم. تو ایک جانور کی زندگی اور اس کی زندگی میں پھر کوئی فرق نہیں ہے نا. بلام بم باورا اس میں اور پھر ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اگر یہی طریقہ ہمارا بھی ہو تو اللہ نہ کرے کبھی، تو پھر یہی ہوگا. وہ خود ہی فنا ہونے کے راستے پہ نکل پڑا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ انسان کو خود ہی سوچنا چاہیے اپنا. اب ہے آیت نمبر 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وَلَقَدْ اور یقیناً، ذرأنا ہم نے بنائے ہیں، یعنی اللہ کہتا ہے اور یقیناً ہم نے بنائے ہیں، لیے جہنم جہنم کے لیے، کثیرم بہت سارے، کثیر تعداد میں، من الجن والانس یعنی بہت سارے کثیر تعداد میں ہم نے بنائے ہیں جنوں کو اور انس یعنی انسانوں کو جہنم کے لیے. یعنی اللہ نے کثیر تعداد میں جن اور انس کو بنایا جہنم کے لیے، وہ جہنم میں ہی جانے والے ہیں. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. لہم ان کے لیے ہے، قلوب ان کے دل، یعنی ان کے پاس دل ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، لیکن وہ دل کس کام کا جس سے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. تو دل اگر ہے اور سمجھ میں کچھ نہ آئے تو کیا فائدہ. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ اور ان کے پاس ہیں آنکھیں، آنکھیں ہیں ان کے پاس. لا یبصرون بہا لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. تو یعنی کیا نہیں دیکھ رہے، دل سے کیا نہیں سمجھ رہے. ان کے پاس جو بھی فیکلٹیز اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے. یعنی اگر ان کے پاس دل ہے مگر اس دل کے اندر نہ تو اللہ کی کوئی محبت ہے، نہ اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، نہ رسول کی بات کو سمجھنا ہے، تو پھر وہ دل کس کام کا. اس لیے تو یہ دل نہیں بنانا. اللہ نے یہ دل ہم کو جو دیا ہے وہ اس لیے تو نہیں بنایا نا. یہ ہمارا جسم ہے، اس کے اندر یہ دل ہے، اور یہ دل کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم فضول کی چیزوں کو ہمارے دل میں رکھیں، دلوں میں فضول کی محبتوں کو رکھیں، یا اس دنیا کی کئی ایسی چیزوں کی چاہتیں رکھیں. تو اگر یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جو صحیح چیز جو ہے، جو اللہ کے پاس ہم کو لے جاتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، یا اللہ کے کلام کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، تو یہ چیز اگر ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے دل میں، تو دل تو ہے لیکن تم اس سے کیا سمجھ رہے ہو. اور آنکھیں ہیں لیکن تم کیا دیکھ رہے ہو اس سے. اگر بیکار کی چیزیں دیکھ رہے ہو تو وہ آنکھوں کا کام وہ تو نہیں ہے. آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی ان آنکھوں سے اللہ کا کلام نہیں دکھ رہا، اس کے اندر پڑھ کے اس کے معنی نہیں دیکھ رہے ہو. اور انہی آنکھوں سے تمہیں دنیا کے اندر تمام اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، آیتیں. تو اگر یہ سب نظر نہیں آ رہا تو وہ آنکھیں بھی کس کام کی.
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان ہے، ان کے پاس کان ہے لیکن وہ اس سے سن نہیں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ اس سے اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، نہ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث بات، ان چیزوں کو پڑھ کے اس کو سمجھنا، اس پہ ایکٹ کرنا، وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر کان ہے کیا؟ یعنی تو اس سے کانوں سے سن کیا رہے؟ گانے، یا تو گانے ہیں یا دنیا کی اور برائیاں ہیں، وہ تمام سنی جا رہی ہوگی نا. تو پھر کان ہے لیکن پھر تم جو سننا ہے اس میں سے وہ تو نہیں سن رہے ہو نا، مگر وہ سنتے نہیں. یہی تو کہا نا اللہ نے آیت میں کہ ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں، ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کے مانند ہے، یعنی کہ جانور کی طرح. چوپائے 4 پاؤں والے چوپایوں کی طرح ہیں. انعام جو ہے وہ کیٹل. تو اولئک کالانعام، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں. لیکن پھر آگے اللہ کہتا ہے بل ہم اضل، نہیں، چوپائے سے بھی بدتر ہے. یہ تو ان سے بھی آگے نکل گئے گمراہی میں. یعنی ان کو تو بنایا اللہ نے ایسا تھا جیسا ان کی خلقت تھی جانوروں کی، وہ ویسے ہی ہے، جو ان کی سمجھ بوجھ تھی وہ ویسے ہی ہے. لیکن یہ انسانوں کو تو اللہ نے ایسا نہیں بنایا تھا نا. لیکن انسان ان جانوروں سے بھی بدتر نکلے، ان سے بھی زیادہ گمراہ. اولئک لہم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہے ان کو کوئی بھی وارننگ دے دو، خبردار کرو، نصیحت کرو، کچھ بھی بولو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان تمام چیزوں کے لیے وہ غافل لوگ ہیں، ابھی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہیں معلوم ہے کچھ بھی. ایک جانور جو ہوتا ہے اس کو بھی سینس ہوتا ہے، اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور کہیں کوئی مطلب کوئی ایسے شکاری جانور آ جائے تو وہ بھی اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اتنی عقل تو ان میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تو ان سے بدتر ہے. اللہ ان کو کہہ رہا ہے یہ ان سے بدتر ہے. تو اگر یہ اللہ کہہ رہا ہے نا یہ ان سے بدتر ہے، تو سچ مچ ہی بدتر ہے. کیونکہ ان کو کوئی بھی نصیحت کرو، کچھ بھی وارننگ کرو، خبردار کرو، وہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. اسی لیے ان کو کہا گیا کہ اولئک هم الغافلون، یہ تو بہت ہی ہیڈ لیس ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. Many are the jinns and men we have made for hell. They have hearts wherewith they understand not, eyes wherewith they see not, and ears wherewith they hear not. They are like cattle, nay, more misguided, for they are heedless of warning. اس کی بھی ایک نوٹ ہے 1153. سب سے پہلے تو کہا گیا اس کو کمپیر کرو سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 18، اس سے کافی ملتی جلتی ہے. یہ کمپیر کریں گے تو though they have apparently all the faculties of reason and perception, they have so deadened them that those faculties do not work, and they go headlong into hell. ان کے پاس یہ تمام جو بھی اعضاء جو ہے فیکلٹیز وہ سب ہے، دکھائی تو سب کچھ دے رہا ہے کہ بھئی آنکھیں ہیں،
دل ہے، کان ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے ان کو ایسا کر کے رکھا ہے جیسے کہ اب وہ اس سے وہ کوئی کام نہیں لے رہے، یعنی کہ وہ کام جو ان کے لیے آخرت کی زندگی بنائے، وہ آخرت کے لیے کچھ بھی کام نہیں ہے، سب جو بھی ہے وہ دنیا کا، بس دنیا جو ہے اسی کے پیچھے لگے رہو، اپنے سارے باڈی کے پارٹس جو ہے اس کو صرف دنیا کے پیچھے لگاؤ، کیسے کمانا ہے، کیسے پیسے بنانا ہے، حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرنی ہے، چاہے حرام ہو یا حلال ہو، بس دنیا کماؤ اور اس کے بعد لگ جاؤ اس کے پیچھے، اور دین اور اللہ کی طرف سے غافل ہو جاؤ، بس دنیا میں آئے ہیں، دنیا ہی ان کا پورا مقصد ہے، اسی دنیا میں رہنا، کھانا پینا، اسی دنیا کی ہر چیز کو برتنا، یہاں پر ہی اپنے محل بنانا اور اپنے لیے سب کچھ ادھر ہی کرنا، جیسے کہ یہ جگہ چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ تو اب جب سب چیزیں یہاں کے لیے تم کر رہے ہو تو یعنی کھاؤ پیو، پہنو اوڑو، مزے کرو، لذتیں، اور ایک جانور کی مانند جو کرو سب کچھ، اور اس کے بعد ایک دن مر جاؤ، چلے جاؤ پھر اس دنیا سے، لیکن کیا کر کے جاؤ؟ یعنی کچھ کما کے نہیں گئے نا، تو اب کیا ہے؟ اب یعنی سر کے بل، یہ سر ہے نا بھیجا، اس کا استعمال نہیں کیا تھا، اس لیے ہیڈ لانگ انٹو ہیل، یعنی سر کے بل پھینکا جائے گا۔ سوچو کہ فرشتوں نے اٹھایا ہے اور ایسے ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا لٹکا کے پھر جہنم میں پھینکا، تو سر کے بل بندہ گیا نا اندر، کہ اس دماغ کا، اس بھیجے کا استعمال نہیں کیا تھا دنیا میں۔ اگر اس کا استعمال کر لیا ہوتا تو آج سر کے بل جہنم کے کھڈے میں نہیں جاتا، لیکن ساری فیکلٹیز دنیا کے لیے استعمال ہو رہی تھی، کیونکہ اس کو تم نے مردہ کر دیا تھا، اس کو آخرت اور اللہ کے قریب، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول، یہ سب باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا۔ تو اب جاؤ گے سر کے ہی بل نا، اللہم اجرنا من النار، they are as it were made for hell، تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے کہا نا کہ ہم نے کثیر تعداد میں جن اور انس بنائے ہیں جہنم کے لیے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ لوگ سچ مچ جہنم کے لیے ہی بنے تھے، اسی لیے ان کا ٹھکانہ، آخری ٹھکانہ جہنم ہی بن گیا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے۔